السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے تجوید کورس کے حوالے سے حروف مستعلیہ یعنی بولڈ ساؤنڈ لیٹرز کے حوالے سے پڑھا تھا۔ وہ لیٹرز جن کو ہم ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، جس کی ساؤنڈ جو ہے وہ بولڈ ہوتی ہے، وہ کون سے لیٹرز تھے؟ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یعنی خص ضغط قض۔ یہ 7 لیٹرز ہیں جن کو ہم ہمیشہ بولڈ ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں جب بھی یہ لیٹرز پڑھے جاتے ہیں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن کے اندر میں لنک دے دوں گا، وہاں سے جا کے آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نیکسٹ 3 ایسے لیٹرز ہیں جن کو ہم کبھی بولڈ پڑھتے ہیں، کبھی باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کون سے لیٹرز ہیں؟ جیسا کہ الف ہے، اور اس کے علاوہ لام ہے اور را ہے۔ ان تینوں لیٹرز کو ہم کبھی باریک پڑھتے ہیں، کبھی موٹا پڑھتے ہیں۔ ٹوٹل جتنے بھی لیٹرز ہیں عربک کے، یہاں پہ اگر ہم بولڈ ساؤنڈ لیٹرز نکال لیں، ٹھیک ہے، یہ تمام جتنے بھی بولڈ لیٹرز ہیں، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، یہ 7 تو ہمارے پاس آ گئے ہیں بولڈ ساؤنڈ لیٹرز، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کون سے لیٹرز ہیں جی؟ الف، لام اور را۔ یہ 3 لیٹرز کبھی بولڈ پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک۔ باقی تمام لیٹرز جو ہیں وہ ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 قسم کے ہمارے پاس لیٹرز ہیں۔ تو باریک لیٹرز کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے، اور بولڈ ساؤنڈ لیٹرز ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ تو باقی رہ گئے ہیں الف، را اور لام، یہ 3 لیٹرز۔ تو ان لیٹرز کے حوالے سے آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم الف کے حوالے سے پڑھیں گے، اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم لام اور را کے بارے میں بھی سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا جو لیسن ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم الف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر ہمارے پاس کیا لیٹر ہے؟ یہ الف۔ الف کے حوالے سے ہم آلریڈی پہلے بھی مدہ لیٹرز کے لیسن میں پڑھ چکے ہیں، قاعدہ کے اندر بھی ہم نے اس کے حوالے سے تھوڑا بہت پڑھا تھا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ الف پڑھا کب جاتا ہے، ٹھیک ہے، موٹا ہم اس کو بعد میں کریں گے۔ الف جب زبر کے بعد آئے گا، الف سے پہلے جو لیٹر ہے، یہ فار ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے تا، یہاں پہ کوئی بھی لیٹر ہو، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الف جب زبر کے بعد آتی ہے، فتحہ کے بعد آتی ہے، تو پھر یہ الف پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر میں زیر لگا دیتا ہوں، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ تا الف زیر پڑھیں گے؟ نہیں، ہم تا زیر تی پڑھیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا اگر اس کنڈیشن میں کبھی آئے گا۔ پیش ہو تو ہم کیا پڑھیں گے؟ تا پیش توں، الف نہیں پڑھا جاتا۔ اٹس مین کہ الف صرف زبر سائن کے بعد پڑھا جاتا ہے، فتحہ سائن کے بعد پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تا الف زبر، تا تھوڑا سا لمبا ساؤنڈ اس کا ہوتا ہے، اور یہ الف مدہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی بات تو آپ نے یہ سمجھ لی ہے کہ الف پڑھا کب جاتا ہے؟ جب الف زبر کے بعد ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ الف کو ہم نے موٹا کب پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ 7 لیٹرز جو اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو لاسٹ لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی لیٹر ہم لگا لیتے ہیں۔ مثال یہ لیٹر لگا لیتے ہیں طا، تو یہاں پر طا کے ساتھ الف آئے گا، یوں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا یہاں پہ کہ زبر ہونا چاہیے لیٹر کے پاس، تو یہ زبر بھی آ گیا۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے طا الف زبر طا، یہ کیا ہے؟ تا الف زبر تا۔ دونوں ساؤنڈ جب میں پڑھ رہا ہوں، دونوں لیٹرز کا، دونوں ورڈز کا، تو آپ دیکھیں ذرا، تا تو، ان دونوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ باریک ہے، اور اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ موٹی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تو بولڈ ساؤنڈ لیٹر ہے، تو جب بھی الف کسی موٹے لیٹر کے بعد، کسی بولڈ ساؤنڈ لیٹر کے بعد آئے گا، فتحہ کے ساتھ، زبر کے ساتھ، تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ الف پچھلے لیٹر کے تابع ہے، پچھلا لیٹر جیسا ہوگا الف اس طرح سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں نے 2 ایگزامپلز یہ بتائی ہیں۔
اس طرح سے ایک اور ہم مثال دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے ہا الف زبر ہا، اور اگر اسی کو ہم بولڈ ساؤنڈ کے ساتھ لگا لیں ڈاٹ کے ساتھ تو خو الف زبر خو، ہا خو۔ بالکل آسان سی بات ہے کہ الف جب موٹے لیٹر کے بعد آئے گا، بولڈ لیٹر کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو لیٹر ہوگا یہ اگر بولڈ ہوگا تو الف بھی بولڈ پڑھا جائے گا، اور جس کے ساتھ الف کنیکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بعد الف پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے تو آپ یہ مائنڈ اپنا بالکل کلیئر کر لیں کہ الف کب پڑھا جاتا ہے، جب الف زبر کے بعد ہوتی ہے، الف فتحہ کے بعد آئے گی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ الف کب موٹی پڑھی جاتی ہے، جب الف بولڈ ساؤنڈ لیٹر کے بعد آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بہت ساری ایگزامپل ان لیٹر کے ساتھ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، خو الف زبر خو، اسی طرح سے قوف کے ساتھ بنا لیں، اسی طرح سے بنیں گے ساری ایگزامپلس، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو خوب اچھی طرح سے آج کا لیسن جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ الف کو ہم نے پڑھنا کب ہے اور الف کو ہم نے موٹا کب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باریک کب پڑھیں گے، جب الف کسی بھی باریک لیٹر کے بعد آئے گا۔ باریک لیٹرز کون سے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، حروف مستعلیہ الف لام اور را کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ تمام لیٹرز باریک لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تا، سا، ما، لا، یہ تمام ساؤنڈز جو ہیں یہ باریک ہیں، اور الف جب ان 7 لیٹرز کے بعد آئے گا باریک تو الف جو ہے وہ اس کو موٹا پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن جو ہے یہ آپ کو خوب اچھی طرح سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، کوئی کوسچن ہو تو کومنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر ایک کومنٹ کا رپلائی دوں۔ اسکرین پر آپ کو ہمارے نمبر بھی شو ہو رہے ہیں، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔